السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف تہجی میں سے جو تیسرا حرف ہے تا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا مخرج، صفات، ادا، معانی، اصول کتابت، اس کی اقسام اور دیگر متعلقات۔ یہ حرف لکھنے میں با کی طرح ہی ہے، صرف نقطوں سے فرق ہوتا ہے۔ نیچے ایک نقطہ ہو تو با ہے، اوپر دو نقطے ہوں تو یہ تا کی علامت ہے، اور اس سے آسانی سے فرق کرنے میں، یعنی آسانی سے فرق ہو سکتا ہے با کا، تا کا اور ثا کا۔ تو یہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ حروف کی دو اقسام ہیں، حروف مبانی اور معانی۔ تو تا حروف مبانی میں سے بھی ہے اور حروف معانی میں سے بھی ہے۔ کاتبہ میں جو تا ہے تو یہ مبانی میں سے ہے، کیونکہ اس کا کوئی الگ معنی نہیں ہے، بلکہ کاف، تا اور با یہ تین اجزاء ہیں جن کو ملا کے کاتبہ کا کلمہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ حروف معانی میں سے بھی ہے، اس کے کئی معانی آتے ہیں، کئی معانی پر یہ دلالت کرتا ہے، جن میں سے ایک معنی جو ہے وہ قسم ہے، یعنی یہ قسم کے لیے آتا ہے، اور یہ اسم جلالت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی جب اللہ کی قسم اٹھانی ہو تو اس کے شروع میں تا قسم کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 ہے، 57۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، میں ضرور خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف۔ تو یہاں قسم کے معنی میں ہے، اور معانی جو ہیں وہ بھی آگے تفصیل کے ساتھ ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کا جو مخرج ہے تا کا، وہ ہے نوک زبان اور ثنایا علیا کے مسوڑے، جڑیں بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، مسوڑے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثنایا علیا سامنے والے دو اوپر کے دانت ہیں، یہ والے، ان کے اندرونی سطح میں جو مسوڑا ہے، اس مسوڑے کے ساتھ جب زبان کی نوک لگے گی تو یہاں سے تین حروف ادا ہوتے ہیں، ایک یہی تا، دوسرا ہے دال، تیسرا ہے طا، طا جسے اردو میں توئے کہتے ہیں۔ تو ان میں سے تا اور دال، ان کی آواز باریک نکلتی ہے، جبکہ طا جو ہے اس کی آواز پر اور بھاری ہوتی ہے۔ دال اور طا کی بات ہم ان کی بحث میں انشاءاللہ
تفصیل کے ساتھ کریں گے. تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ تا تا تو نہ ہو، تا تا تا، یہ اس کی آواز ہے. اور اس کا ان تینوں حروف کا نام ہے نطعیہ. نون، تو، عین، یا اور ہا. نطعیہ. اس کی نسبت ہے نطع یا نیتا، یعنی نطعن کی طرف یا نیتعن کی طرف. تو نطع یا نیتعن کا معنی کیا ہے؟ تالو کے اگلے حصے میں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھردری جگہ ہے، شکندار جگہ ہے، اسی کو نطع یا نیتا کہتے ہیں. یہ چونکہ اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، وہ ایک معروف جگہ ہے منہ کی، تالو کی، یہ اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس معروف جگہ کے قرب کی وجہ سے ان کا نام حروف نطعیہ یا نیتعیہ، دونوں طرح ٹھیک ہے. اس کی صفات کون سی؟ ایک ان کے اندر صفت ہے ہمس کی. ہمس کا مطلب یہ ہے کہ جب تا کو ادا کرتے ہیں تو سانس پوری طرح سے آواز میں نہیں بدلتا، بلکہ کچھ اثر سانس کا رہتا ہے. زیادہ تر تو سانس آواز میں بدل جاتا ہے، لیکن کچھ اس کا اثر، کچھ حصہ سانس کا بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر آواز کے اندر بلندی نہیں ہوتی. جیسے دا، دال ہے، دال، اد، تو اس طرح اس کی آواز ات 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 یہ ہوگی. پھر اس کے ساتھ دوسری اس کی جو صفت ہے وہ شدت. شدت کا معنی ہے سختی. اس کی آواز سخت ہوتی ہے، بلند تو نہیں ہوتی لیکن سخت ہوتی ہے. اب یہاں ہمس اور شدت دونوں کیسے ادا ہوتی ہیں، جمع کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ پہلے شدت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب خصوصاً یہ ساکن ہوں تو ان کو محسوس کرنا ذرا آسان ہے کہ پہلے شدت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمس کی ادائیگی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ات، یہ جو آخر میں یہ ات ہلکی سی تھے نہ ہو لیکن ات، یہ تھوڑی سی آواز جو ہے یہ نکلتی ہے، تو یہ ہمس ہے. اسی طرح پھر اس کے ساتھ صفت استفعال ہے، انفتاح ہے. دونوں کی وجہ سے یہ خوب باریک ادا ہوتا ہے حرف، یعنی اس میں کسی بھی صورت میں اس کی آواز پر نہیں نکلتی. پھر اس کے اندر ایک صفت ہے اسمات، یعنی یہ اپنے مخرج میں پوری طرح سے جم کے ادا ہوتا ہے اور ایسے پھسلتا نہیں ہے. اور پھر یہ جو تا ہے میم ساکن کے بعد یہ اظہار کا سبب ہے، یعنی میم ساکن کے بعد تا آ جائے تو میم میں غنہ زمانی اور اخفاء نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا غنہ آنی کے ساتھ. جو ایک ہی آن میں غنہ ادا ہو جاتا ہے اور جو میم کی صفت لازمہ ہے، جیسے علم ترى، علم ترى، اسے علم نہیں کہہ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے، علم ترى، علم ترى،
یعنی میم کے فوراً بعد تا ادا ہو اور میم میں لمبا غنہ بھی نہ ہو اور اخفا بھی نہ ہو. علم ترى. البتہ اگر نون ساکن اور میم ساکن کے بعد تا آ جائے تو پھر یہ اخفا اور غنے کا سبب ہے. جیسے آنت آنت، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو نون میں اخفا اور غنہ ہوگا. ان نہیں کہنا انت، بلکہ آنت آنت. اخفا کی مزید جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر وہ بیان کریں گے. اب اس کی اقسام مختلف اقسام ہیں، مختلف اس کی تقسیمات ہیں. پہلی تقسیم یہ ہے کہ تا کی دو قسمیں ہیں. ایک تا گول ہوتی ہے جسے مدورہ کہتے ہیں، یہ دائرے والی. دوسری ہے لمبی تا یعنی مبسوطہ، تو ایک ہے تا کے ساتھ مبسوطہ. تو یہ جو گول تا ہے یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آئے گی. گول تا ہمیشہ جو ہے اسم کے آخر میں آئے گی. اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وصلاً یعنی ملا کر پڑھتے ہوئے تو یہ تا ہی پڑھیں گے. جنتن، قدرتن، نعمتن، دائرتن، ایسے. لیکن اگر اس پہ وقف کریں تو وہ وقف میں یہ ہا ساکنہ سے بدل جائے گی. قدرہ، جنہ، نعمہ، دائرہ، ایسے پڑھیں گے. طالبہ، تو یہ لکھنے میں تو وقف ہو یا وصل، لکھنے میں تو تا ہی لکھی جائے گی یعنی دو نقطوں کے ساتھ، لیکن پڑھنے میں وصل میں یہ تا پڑھی جائے گی اور وقف میں ہا ساکنہ سے یہ بدل جائے گی. اور عموماً یہ مؤنث یعنی تانیث کی علامت ہوتی ہے. تانیث کی علامت ہوتی ہے عموماً، کبھی تانیث کی علامت نہیں بھی ہوتی، وہ آگے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو یہ اس میں مصدر کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے، گولتا. اس میں مشتق کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے. اس میں مشتق کی مثال تو ہے طالبۃن، ناصرۃن، منصورۃن، مطلوبۃن، یہ والی. اور مصدر جو ہے، مصدر کی مثال ہے جیسے منقبۃن. تو مصدر جو ہے اس کی تین صورتیں ہیں. مصدر کے آخر میں بھی یہ گولتا آتی ہے. ایک تو عام مصدر ہے جیسے منقبۃن، مملوکۃن. اسی طرح ایک مصدر میمی ہوتا ہے، اسے مصدر میمی بھی کہتے ہیں، جیسی مثال ہے محبتن. تو مصدر میمی جو ہے باب مفاعلہ کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائد ہو یعنی فا کلمہ سے پہلے میم ہو تو اسے مصدر میمی کہتے ہیں. جیسے یہ منقبتن ہے، مملوکتن ہے، محبتن ہے، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ گولتا آتی ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مصدر
کہ شروع میں حرف علت حذف ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں بھی آخر میں تا آتی ہے، گول تا. جیسے وازانہ یازنو کا جو مصدر ہے وہ وزنن بھی آتا ہے اور زینتن بھی آتا ہے. تو وہا با یہابو سے مصدر وہبن بھی آتا ہے اور ہیبتن بھی آتا ہے. تو جب شروع میں واو کو گراتے ہیں تو اس کے عوض، اس کے بدلے میں آخر میں گول تا لاتے ہیں. تو گویا کہ یہ تا عوض کی ہوتی ہے، تو یہ بھی گول تا ہوتی ہے. اور دوسرا، عموماً یہ جو آخر میں گول تا ہوتی ہے، عموماً یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جمع کے آخر میں بھی گول تا آ جاتی ہے. جیسے باربن کی جمع ضربتن، ناصرن کی جمع نصرتن، طالبن کی جمع طلبتن. تو یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ جمع کی علامت ہے، جمع مکسر کی. تو جمع مکسر جو ہے اس کی آخر میں لمبی تا کی بجائے عموماً گول تا آتی ہے، جیسے یہ مثالیں میں نے عرض کی ہیں. تو یہ ساری مثالیں جمع مکسر کی ہیں. البتہ اگر جمع مؤنث سالم ہو، یعنی وہ مؤنث کا صیغہ واحد کا جس کے آخر میں الف اور تا لگا کے جمع بنائی جاتی ہے، جس میں واحد کی شکل برقرار رہتی ہے، اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. اس کے آخر میں ہمیشہ لمبی تا آتی ہے. مسلمات، مؤمنات، قانتات، عالمات، یہ سب مثالیں جمع مؤنث سالم کی ہیں. اور کبھی کبھی کلمے کے اندر تا اصلی ہوتی ہے اور کبھی زائد. تا اصلی تو وہی ہے کہ جو یعنی تا اصلی جو ہے وہ جو فا کے مقابلے میں آئے، حروف اصلیہ کے مقابلے میں، فا کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں، لام کے مقابلے میں، یہ تا اصلیہ ہے. جیسے تارکا، تارکا، یہاں تا فا کے مقابلے میں اصلیہ ہے. کاتب، یہاں تا عین کے مقابلے میں ہے، یہ اصلیہ ہے. نکتا، یہ لام کے مقابلے میں ہے تا، تو یہ بھی اصلیہ ہے. تو یہ اگر کلمے کے آخر میں ہو تو ہمیشہ لمبی تا ہوگی، یعنی تا اصلیہ ہو، لام کے مقابلے میں ہو تو وہ ہمیشہ لمبی تا ہوگی. اور شروع یا درمیان میں ہو تو وہ بھی لمبی تا ہی ہوگی، لیکن اس کا ابتدائی دندانہ صرف پھر لکھا جاتا ہے، دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لکھنے کی وجہ سے پھر لمبی تا کا ابتدائی دندانہ وہ لکھا جاتا ہے، بہت ہی لمبی تا ہی ہے. اس کی مثال ناکاتا جیسے بتایا، اس کی اسم کی مثال ہے مثبتن یا مثبتن، یعنی یہ جو تا ہے جو اصلیہ ہوتی ہے، فعل میں بھی آ سکتی ہے
اور اسماء مشتقہ میں بھی آ سکتی ہے، اس میں مصدر میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں اگر تا آ جائے۔ اور تا اگر زائد ہو، اصلی نہ ہو، یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، تو ایسی تا جو ہے اگر تو اسم کے آخر میں ہے پھر تو اس کے آخر میں ہی آئے گی۔ تا زائدہ ہو اور اسم میں ہو تو وہ ہمیشہ آخر میں ہی گول تا کی شکل میں ہوگی، جیسے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، دائرۃ، جنۃ، عالمۃ، طالبۃ۔ اور اگر فعل میں ہو تو فعل کے اندر یہ جو تا زائدہ ہے جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے، تو وہ تا شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے۔ شروع میں آنے کی مثال ہے جیسے تقابل، اسی طرح تصرف، یہ جو شروع میں تا ہے، تقابل کے شروع میں تا یہ بھی زائد ہے، تصرف کے شروع میں جو تا ہے یہ بھی زائد ہے۔ اور کبھی یہ درمیان میں بھی اور شروع میں، اس کی اور مثال بھی ہے جیسے تمسکن، تدحرج، وہ بھی شروع میں تا زائد ہے، تسلسل، تزلزل، تو یہ شروع میں جو تا ہے وہ زائد ہے۔ درمیان کی مثال ہے جیسے باب افتعال میں اجتناب، باب استفعال میں استسقاء، استکثار وغیرہ، تو یہ درمیان میں بھی تا آتی ہے، اور یہ تا زائد ہوتی ہے اور یہ لمبی تا ہی ہوتی ہے، لیکن درمیان یا شروع میں آنے کی وجہ سے مکمل نہیں لکھی جاتی، اس کا صرف ابتدائی دندانہ اور اس کے اوپر 2 نقطے جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تا جو ہے بطور علامت، بطور علامت فاعل یا ضمیر فاعل فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے، اور وہ یعنی متحرک ہوتی ہے، مفتوح بھی ہو سکتی ہے، مکسور بھی اور مضموم بھی، جیسے ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت۔ اس میں جو تا آ رہی ہے یہ ضمیر فاعل ہے، یعنی فاعل کی یہ ضمیر ہے، یہ بھی تا زائد ہوتی ہے، فعل کے آخر میں آتی ہے اور ہمیشہ لمبی لکھی جاتی ہے۔ فعل کے آخر میں کبھی بھی تا گول نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ لمبی تا آئے گی۔ اسم کے آخر میں یہ جو تا ہے لمبی بھی آ سکتی ہے اور گول شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ آخر میں لمبی تا ہو، وقف میں تا ہی پڑی جائے گی، تا ساکن، اور گول ہو تو وقف میں ہا اور وصل میں وہ تا پڑی جائے گی۔ مسلماتن سے مسلمات ایسے پڑھیں گے، اور اگر ہو مسلماتن تو پھر وقف ہوگا مسلمہ۔ اس کے علاوہ فعل مضارع کے شروع میں بطور علامت مضارع بھی تا آتی ہے، وہ بھی لمبی تا ہوتی ہے، لیکن شروع میں آنے کی وجہ سے مکمل نہیں لکھی جاتی،
بلکہ اس کا ابتدائی حصہ لکھا جاتا ہے، اور یہ 8 صیغوں میں آتی ہے۔ تثنیہ مؤنث غائب، پہلے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور 6 جو مخاطب کے صیغے ہیں، 3 مذکر مخاطب کے، 3 مؤنث مخاطب کے، ان کے شروع میں تا علامت مضارع آتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صیغے کے پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب صیغے کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنی کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک تا ہے جو ساکن ہوتی ہے، فعل کے آخر میں تا ساکنہ، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسم کے آخر میں کبھی بھی تا ساکنہ نہیں آئے گی، چاہے وہ تا مدورہ ہو یعنی گول لکھی ہوئی ہو، چاہے لمبی ہو، ساکن نہیں ہوگی۔ وہ وقف میں تو ساکن ہو جائے گی لیکن اصل میں وہ ساکن نہیں ہوگی۔ البتہ فعل کے آخر میں تا ساکن آ سکتی ہے۔ فعل ماضی کا ایک صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ، یا عموماً واحد مؤنث غائب بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے وہ تا ساکنہ ہوتی ہے، جیسے ضربت، کسبت، سمعت، علمت، نصرت، فتحت، کرمت، یہ، اور اس کا تثنیہ کا صیغہ پھر وہ کرمتا، وہ ساتھ الف لگنے کی وجہ سے وہ تا جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے، مفتوح ہو جاتی ہے۔ لیکن واحد مؤنث غائب کے آخر میں جو تا ہے، فعل ماضی میں معروف ہو یا مجہول، تو وہ تا ساکنہ آتی ہے۔ تو یہ تا ساکنہ فعل ماضی کے آخر میں آئے تو یہ نشانی ہے صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ کی، اور باقی جو تا متحرکہ ہے وہ بھی پھر نشانی ہے کہ تا مفتوحہ ہو تو صیغہ مذکر مخاطب کا ہوگا، مکسورہ ہو تو صیغہ مؤنثہ مخاطبہ کا ہوگا، تا آخر میں مضمومہ ہو تو صیغہ واحد متکلم کا ہوگا، اور تما ہو یعنی اس کے بعد میم زبر الف ما بھی ہو تو تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب کا صیغہ ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ نون مشدد ہو، تن، کتب تن، تو یہ صیغہ جمع مؤنثہ مخاطبہ کا ہوگا۔ تا زبر الف تا ہو تو یہ صیغہ تثنیہ مؤنثہ غائبہ کا ہوگا، اور اگر تا ساکن ہو تو پھر یہ صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ کا ہوگا۔ ایک اور جگہ بھی تا ساکنہ آ سکتی ہے فعل کے آخر میں، وہ کب ہے کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں لام کلمے میں تا ہو اور اس کے شروع میں کوئی جزم دینے والا عامل آ جائے، جیسے لم، لما، لام امر، لا نہج، ان شرطیہ، تو اس کی وجہ سے بھی وہ تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی۔ لم ینکت، انکت، لینکت، لا تنکت وغیرہ، تو اس میں بھی تا جو ہے وہ ساکن ہوگی۔ ایک اور اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمے کی ابتدا میں 2 تائیں جمع ہو جاتی ہیں اور دونوں مفتوحہ ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے تتواہرون کو آپ تواہرون بھی پڑھ سکتے ہیں اور تتواہرون بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تخفیف کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تا کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کسی جگہ پہ تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے سورۃ الکہف کے اندر جو آیت نمبر 78 ہے اور 82،
ان دونوں کے اندر لفظ ہے لم تستطع. تو ایک جگہ لم تستطع ہے، لم تستطع علیہ، یعنی تا کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ایک جگہ لم تستطع. تو اس کا مطلب ہے کہ اس تا کو حذف کرنا اور ثابت رکھنا دونوں جائز. اور ایک آخری اصول جو ہے آج کے سبق کا جو تا کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اسم کے آخر میں گول تا وہ مبالغے کے لیے بھی آ جاتی ہے، اس کے معنی کے اندر مبالغہ پیدا ہوتا ہے. جیسے عالم، جس کا معنی علم والا، اگر اس میں مبالغہ پیدا کرنا ہو تو کہتے ہیں علامتن. تو یہ جو گولتا ہے یہ تانیث کی علامت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ کسی کلمے کے آخر میں کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو ہم کہہ دیں کہ یہ صیغہ مؤنث کا ہے، تو ایسا نہیں ہے. جمع تکسیر کے آخر میں، جمع مکسر کے آخر میں بھی تا آ سکتی ہے. ضربتن، نصرتن، قاضن کی جمع قضاتن. تو یہ تا جو ہے یہ نہ تو مؤنث کی علامت ہے نہ واحد کی علامت ہے، بلکہ یہ جمع کی علامت ہے اور مذکر کے لیے ہے، کیونکہ یہ مذکر کی جمع ہے. طالبن کی جمع طلبتن، ناصرن کی جمع نصارتن، ضاربن کی جمع ضربتن. تو اس لیے گول تا کو دیکھ کے ہم فوری یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو علامتن کے آخر میں جو گول تا ہے، تا مدورہ ہے، یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت علم والا، زیادہ علم والا. تو یہ چند ایک اصول اور ضوابط تا کے متعلقہ ہیں جو بیان کیے گئے. اس کے علاوہ بھی کئی مباحث اس کی ہو سکتی ہیں، اور وہ جتنا انسان فکر کرے گا، کوشش کرے گا، تو اور کئی اس کی امثلہ، کئی اس کی اقسام اور کئی اس کی اشکال و صور اور مختلف معانی پر اس کی دلالت، اس کے لیے کئی اور راہیں بھی، کئی اور ابواب بھی کھل سکتے ہیں. لیکن یہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک حرف میں اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو اس کے ظاہری اور باطنی فیوز، برکات، رحمتیں، اس کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ چند ایک معروضات میں نے عرض کی، جن میں سے جو ادا کے متعلق جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے، نوک زبان. اب نوک سے مراد یہ صرف یہ والا حصہ نہیں، بلکہ اوپر والا حصہ بھی، یہ بھی، یہ سارا حصہ اسے ہم نوک کہہ رہے ہیں. یعنی نوک اور اوپر والا حصہ جسے آپ پشت کہہ سکتے ہیں، یہ سب، یہ چونکہ دانت اوپر دو ہیں، ثنایا علیا، سامنے والے اوپر کے دو دانت، ان کے مسوڑوں پر جب ہم زبان کی نوک لگائیں گے تو یہ صرف سرا نہیں زبان کا لگے گا، بلکہ اوپر والا حصہ بھی تھوڑا سا یہ یہاں تک یہ ٹچ ہوگا. تو پھر یہاں سے ادا ہوگا تا. تا آواز اس کی باریک ہے، تا. اسی جگہ سے دو حروف اور ادا ہوتے ہیں، دال، وہ بھی باریک ہے، اور ایک ہے تو. تا، تو یہ تو کو پھر آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور مخرج کے اعتبار سے
اس کا نام ہے، ان تینوں کا نام ہے حروف نطعیہ، اور اس کی وجہ تسمیہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی محبت، قرآن حکیم کی تلاوت اور فہم کا ذوق، اور اس کی تعلیمات پہ ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔